اگر میں آپ کو ایک جملہ سناؤں تو شاید آپ بڑی حیرت کریں گے، بڑی حیرت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی زیادہ کوئی اللہ کی بندگی کا حق ادا کر سکتا ہے؟ سب بولو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی کوئی زیادہ بندگی کا حق ادا کر سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی اللہ کو پہچان سکتا ہے؟ لیکن اگر میں آپ کو کہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی کی محنتیں، عبادتیں، اللہ کی پہچان، معراج، سب کچھ ہونے کے باوجود کیا کہا معلوم ہے؟ پیغمبر خدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عرفنا کا حق معرفتی، ما عبدنا کا حق عبادتی، اے میرے ربا جیسے آپ کو پہچاننا چاہیے تھا میں نہیں پہچان سکا، جیسے آپ کی عبادت کرنی چاہیے تھی میں نہیں کر سکا۔ کون فرما رہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، جس کی عبادتوں کو دیکھ کر رب ذوالجلال خود ہم کلام ہوتا ہے قم اللیل الا قلیلا، محبوب تھوڑا اتنی دیر مت کھڑو، تھوڑی دیر کھڑو، پیروں پہ سوجن آ جا رہی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، سینہ ہانڈی کی طرح پک رہا ہے، رب ذوالجلال کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، بے تحاشا رو رہے ہیں، اللہ کو اتنا رحم آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اتنی دیر نہ کھڑو نا، آپ کے پیروں پہ سوجن آ رہی ہے، قم اللیل الا قلیلا، رات کا کچھ حصہ ٹھہر جاؤ، نصف ہو، پوری رات کیوں کھڑتے ہو، آدھا کھڑ جاؤ، اب انقص یا اس سے بھی کچھ کم کھڑ جاؤ، نصف ہو اب انقص منہ قلیلا، آدھی رات کھڑو یا اس سے کچھ کم کھڑ جاؤ نا، اس سے بھی میں راضی ہوں تم سے، لیکن نہیں، پوری رات اللہ کے سامنے دعائیں کرتے ہوئے، امت کے لیے مانگتے ہوئے، امت کے لیے تڑپتے ہوئے اللہ کے رسول نے گزاری۔ نصف ہو اب انقص منہ قلیلا، جس کے لیے عبادت کر رہے ہیں وہ کہہ رہا ہے میں تھوڑا آرام بھی تو کروں نا، رات کا کچھ حصہ کرو، پوری رات مت کھڑے ہو جایا کرو۔ نصف ہو اب انقص منہ قلیلا، اگر تسلی نہیں ہوتی او زد علیہ، تھوڑا سا اس پہ بڑھا لو، لیکن جو ہے آدھی رات سے زیادہ نہ کھڑنا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن جب محبوب کی طرف سے اپنی محبت کے اظہار کی باری آتی ہے تو محبوب کیا کہہ رہے ہیں؟ ما عبدنا کا حق عبادتی، ربا میں آپ کی جیسی عبادت کرنا تھا نہیں کر سکا۔ ذرا سوچو دوستو کیسے محبوب اور محب کا پیغام ہمیں اپنی طرف کھینچتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آدھی رات نہیں، اس سے تھوڑا کم ٹھہر جاؤ، پور رات کھڑے ہو جاؤ، اگر تمہیں تسلی نہیں ہوتی تھوڑا بڑھا لینا، لیکن آدھے سے زیادہ نہیں جانا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک تسلیاں دے رہے ہیں، اب آپ اتنی دیر مت کھڑے رہو۔ کتنی عبادت کرتے تھے ہوں گے، کتنا اللہ کو یاد کرتے تھے ہوں گے، کتنی محبت تھی ہوں گی، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ کے ایسے محبوب اور جلیل القدر پیغمبر، اتنا اللہ کو جاننے والے، ان کی پہچان کے بارے میں ایک شاعر نے بڑا ہی پیارا شعر کہا، مجھے بہت بڑا پسند ہے، میں ہر جگہ کبھی موقع ہوتا ہے تو سنا دیتا ہوں۔ لوگ اب تو یہ سمجھنے لگے ہیں کہ یہ شعر میرا ہی ہے، حالانکہ یہ شعر میرا نہیں ہے، کسی شاعر کا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو پتہ ہو تو مجھے نام بتا دیجئے، گمنام شاعر ہے کوئی، لیکن شعر بڑا پیارا کہا اس نے۔ وہ شعر کیا ہے؟ شاعر نے کہا سائنس تیری چرخ بری تک نظر گئی، سائنس تیری، چرخ بری کہتے ہیں آسمان اور اس کے گرد پھرنے والے ستارے اور سیاروں، سائنس تیری چرخ بری تک نظر گئی، گردوں پہ جا کے چاند تاروں کی زد میں ٹھہر گئی، گردوں پہ جا کے چاند تاروں کی زد میں یعنی اس کی آڑ میں ٹھہر گئی۔ سائنس، اے سائنس والو تمہاری نظر جا کے جو ہے کیا کہاں ٹھہر گئی؟ چاند تاروں میں جا کے رکے، اللہ اس سے زیادہ نہیں جا سکتی۔ تو سائنسدان، شاعر کہتا ہے سائنسدان کو خطاب کر کے سائنس تیری چرخ بری تک نظر گئی، گردوں پہ جا کے چاند تاروں کی زد میں ٹھہر گئی، جس جا نہ جا سکی تیرے تخیل کی اڑان، تخیل کہتے ہیں تھاٹس، تھنکنگ ورلڈ، جس جا نہ جا سکی تیرے تخیل کی اڑان، اس جا میرے نبی کی سواری گزر گئی۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیا عشق و معاشقہ تھا، کیسی محبوبیت تھی، کیسی اللہ سے محبت تھی، کیسا پیار تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب عرش معلیٰ پر بلایا تو جب وہاں سے سواریاں گزری ہیں تو جن سواریوں کا تم تصور آج کر رہے ہو، لائٹ ٹائم میں کر رہے ہو، اس وقت میں اس سے بھی زیادہ تیز رو رفتار کی سواری جو کنڈی ہلنے سے پہلے کنڈی ہلنا شروع ہوئی، کنڈی ہلنا ختم ہونے سے پہلے ساتھ بیت الحرام سے بیت المقدس تک، بیت المقدس سے آسمانی دنیا تک، آسمان اول سے ساتواں آسمان تک، عرش معلیٰ تک، پھر جنت اور دوزخ کی سیر تک، پھر واپسی ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کنڈی ہلنا بند ہو رہی ہے۔ واہ کیا عشق و محبت ہے! اس کی تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا، لیکن میں ایک بات ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے محبوب ترین پیغمبر جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش معلیٰ پر بلا رہے ہیں، اور کیسے بلا رہے ہیں؟ ثم دنا فتدلی، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام سے سفر شروع ہوتا ہے، اور ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی۔ اللہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلایا تو سفر شروع ہوا مسجد حرام سے، لیکن جب عرش پر بلایا تو فرمایا ثم دنا، تھوڑا اور قریب آ جاؤ، میں آپ لوگوں کو نہیں بولوں،
اللہ کے حضور میں جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو اللہ فرما رہے ہیں ثم دنا فتدلّا. اس لیے مول صاحب ہم بھی کیا کرتے ہیں، بیان کے لیے بیٹھو ذرا قریب آ جاؤ، کیونکہ اس سے محبت کا اظہار ہوتا ہے. جب محبت ہوتی ہے تو بات دل سے دل میں اترتی ہے. بولو نا، بات دل سے دل میں اترتی ہے. ورنہ واعظ، تقریر اور جو ہے دھواں دار بیٹنگ کر کے چلے گئے مول صاحب، بہت زبردست بولے جی، کیا بولے وہ نہ کو پوچھو. بات دل کی ہے، دل میں اتارنا چاہتا ہوں. ثم دنا فتدلّا، ثم دنا فتدلّا، کہا قریب آ جاؤ اور قریب آ جاؤ. فکان قاب قوسین او ادنا. اب اپنے درمیان کا اللہ پاک خود خاکہ کھینچتے ہوئے لوگوں کو، انسانوں کو سمجھانے کے لیے فکان قاب قوسین او ادنا. فرمایا قاب قوسین او ادنا کا کیا مطلب ہے؟ اتنے قریب چلے گئے کہ قاب قوسین کے درمیانی فرق باقی رہ گیا. قاب قوسین کس کو کہتے ہیں؟ اب ہم تیر کمان دیکھیں، تیر کمان، اس کمان کی جو پٹیاں جہاں ختم ہوتی ہیں، جہاں پر ہم دھاگا یا رسی باندھتے ہیں یا تار باندھتے ہیں، وہ دونوں اگر کمان کو اگر ملا دیا جائے تو اور کمان کے درمیان کا جو راستہ ہوتا ہے اس اتنے فاصلے کو کہتے ہیں قاب قوسین. قاب قوسین. فاوحى الى عبده ما اوحى. اتنے قریب اللہ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. اور شان کیا ہے؟ شان یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین نہیں ہے. کچھ چیزوں میں اللہ نے افضل اور مفضول رکھا ہے، بعض کو بعض انبیاء پر. پارے 3 کی پہلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ اللہ نے بعض رسول کو بعض رسول پر فوقیت دی ہے. لیکن ہم توہین نہیں کر سکتے، صرف افضل اور مفضول کا فرق بتا سکتے ہیں. افضل مفضول دونوں بھی اچھے ہیں، لیکن ہمارے نبی افضل ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب بات سمجھو. موسیٰ علیہ السلام کو وادی مقدس وادی طوا میں بلایا تو کہا فخلع نعلیک. کیا کہا؟ فخلع نعلیک، اپنے نالین اتار کے آؤ، اپنے نالین اتار کے آؤ. فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوا. اے موسیٰ، آپ اللہ سے بات کرنے آئے ہو، وادی مقدس میں آئے ہو، وادی طوا میں آئے ہو، اپنے چپل اتار کے آؤ، اپنے چپل اتار کے آؤ. لیکن جب وہاں پر بلا رہے ہیں تو وہاں پر ثم دنا فتدلّا ہے، فخلع نعلیک نہیں ہے. فخلع نعلیک نہیں ہے. اتنا اعزاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کتنا پیار تھا. لیکن آپ کو میں بتا رہا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں، اب سمجھو میری بات، وہ کہہ رہے ہیں ما عرفنا کا حق معرفتک ما عبدنا کا حق عبادتک. ربا، آپ کو جیسے جاننا چاہیے تھا ہم جان نہ سکے، جیسے آپ کی عبادت کرنا چاہیے تھا ہم نہ کر سکے.